کیا حکومت نے مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پورے کر لیے ہیں یا نہیں؟ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اپنی قیادت کو اعتماد میں لے سکیں گے یا نہیں؟ آئیے چلتے ہیں ارکان اسمبلی کی طرف، ان کا کیا کہنا ہے؟ میں فالو تو نہیں کر رہا تھا. دیکھیں جب الیکشن ہار رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت دھاندلی کے الزامات شروع ہو جاتے ہیں. جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے اس کا ٹرینڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جیسے علی قاسم کا ہوا، پی ٹی آئی کا ووٹر ورکر نہیں نکلتا. اس کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہمارے ہوا کہ انہوں نے وہاں پر ٹکٹس جو دیتے ہیں وہ ان ورکرز کو نہیں دیتے. ان کی بڑی ناراضگیاں ہوتی ہیں. جو لوکل پالیٹکس ہوتی ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے نیشنل پالیٹکس سے. آپ یہاں سے بیٹھ کے تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اسی طرح ٹرینڈ چلے گا، وہ ٹرینڈ یک طرف الٹا ہو جاتا ہے. ملتان میں ہم 5 سیٹیں جیت گئے 2008 میں، 2013 میں ایک بھی نہیں جیتی. 2013 میں نون لیگ 5 کی 5 جیت گئی، 18 میں ایک بھی نہیں جیتی. تو یہ الٹا ہی رزلٹ ہو جاتا ہے ایک دم سے. تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہے. عوام جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں ووٹ کسی اور چیز مقصد کے لیے دے رہا ہوں. جنرل الیکشن میں ووٹ میں نے کسی اور مقصد کے لیے دیا تھا. تو یہ اس کے حوالے سے ٹرینڈ چلتا ہے. ابھی تک یہ بالکل قبل از وقت ہے. ابھی نہ وہ ڈاکومنٹ آیا ہے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہے. لیکن جو ہائپ کریٹ کیا گیا ہے اور جو ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے جو کہ ایک انڈیویجول کو بینیفیشری ہوگا اور اس کے فائدے کے لیے ہوگا. جب تک ڈاکومنٹ آئے نا اور ہم اس کو صحیح طرح دیکھ نہ لیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں. لیکن ابھی تک آپ نے بالکل جس طرح کہا، ابھی تک تو ہمارے قائد نے یہی کہا کہ اگر کوئی ایسی قانون سازی آتی ہے جس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی انڈیویجول کو فائدہ ہوگا، کسی قوم کا پورا لارجر اس میں اگر ہم دیکھیں انٹرسٹ میں نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو ووٹ نہیں کریں. ترمیم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ جو یہ جس نام پہ لے کر آ رہے ہیں کہ جو جوڈیشری کے اندر پینڈنسی ہے اور بہت زیادہ کیسز ہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کر لیں. آپ ایک بات بتائیں نا کہ آپ لوگوں نے کیا اسٹڈی کیا کہ پرابلم کیا پرابلم نمبر آف ججز کی ہے یا پرابلم جس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے اس طریقے کی ہے. نمبر آف ججز کا مطلب یہ ہے اگر وہ کہتے ہیں نمبر آف ججز کی ہے، ججز سن نہیں رہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں ایک ایک کیس کتنی دفعہ جاتا ہے. ہم دیوانی کیس کہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ پورا سائنٹیفک اسٹڈی کریں. آپ دیکھیں کہ کیس ویٹیج کیا ہے. اس کیس ویٹیج میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک کرمنل کیس ہے اس کو ہم 1 نمبر دیتے ہیں تو جو سول کیس ہوتا ہے اس کو ہم 0.66 دیتے ہیں، اور جو کمرشل سول ہوتا ہے مطلب جس کو ہم دیوانی کہتے ہیں اس کے جو مارکسنگ ہوتے ہیں وہ 1.75 یا 1.8 ہوتا ہے. اب اگر فرض کریں ایک کورٹ ہے اس میں 100 کیسز ہیں لیکن اس میں زیادہ کیسز جو ہیں یہ کمرشل سول والے، تو وہ پھر اس کی ویٹیج بہت بڑھ جائے گی. تو آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کے کیس لوڈ کس قسم کے، پھر آپ دیکھیں کہ ججز کس قسم کے. اگر ہمارے 100 نکمے ججز ہیں جو کیسز سنتے نہیں ہیں، اپنے گھومتے پھرتے ہیں، تو اس کے بجائے 200 کر لیں گے، بات وہی رہے گی. تو آپ پہلے دیکھ لیں مسئلہ کدھر ہے، اس مسئلے کو حل کریں. ایسا ووٹ لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترمیم کروا کر اور سرخرو ہو جائیں گے. اور قوم آج اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، جن کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اپنی میجورٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2/3 اور 2/3 آپ کے پاس ہے نہیں. یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 2/3 نہیں ہے. اور اگر اس طرح سے آپ 2/3 لیتے ہو ڈھیٹ ہو کر، بے حیا اور بے شرم ہو کر، کہ ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کر ان کی عورتوں کو پکڑ کر، ان کی بیٹیوں کو پکڑ کر، ان کو قید پابا سلاسل رکھ کر اور پھر آپ بلیک میل کر کے اس طرح سے ووٹ لیتے ہو. لعنت ہے ایسی ترمیم پر بھی اور لعنت ہے ایسی میں سمجھتا ہوں میجورٹی پر بھی. جی، نیشنل اسمبلی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے. ممبران اسمبلی جن میں سے نون لیگ کا جو کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں آئینی ترمیم ہونی چاہیے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی حیران کن طور پر ان کو ایجنڈا پیش نہیں کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذیشان گرچانی، وائس نیوز، اسلام آباد.